بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میں عطاء اللہ کلیم. آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس. نومیریکل جس میں نمبر کی بات چیت ہو رہی ہے، جس کے اندر ہم کیلکولیشن کی بات چیت کر رہے ہیں. اور جب بھی نمبرز کی بات چیت کرتے ہیں تو غلطی کا احتمال کافی ہوتا ہے. آج کا لیکچر جو ہے غلطی کے بارے میں ہے، ایرر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، ایررز کس طرح کے ہوتے ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں، کس طرح سے آدمی غلطی کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم لوگ آج اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 لیکچر جو ہے نا بیسیکلی چیپٹر 1 ہے، جس میں ہم جنرل بات چیت کریں گے. اس کے بعد ہم اسپیسیفک ٹاپکس کی بات چیت کریں گے. ہم نے ساری چیزوں کو نومیریکلی کیلکولیٹ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے. اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، جس میں نان لینئر ایکویشنز کی بات کریں گے، سسٹم آف لینئر ایکویشنز کی بات چیت کریں گے، ڈفرینسیشن کی بات کریں گے، انٹیگریشن کی بات چیت کریں گے، اور آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کی بھی بات چیت کریں گے. تو جب ہم کیلکولیشن وغیرہ کر رہے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کسی جگہ پہ غلطی ہو سکتی ہے، کہاں پہ کس جگہ پہ غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ آج کا جناب ٹاپک وہی ہے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے جہاں پر ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اب جی بالکل. ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے. یہ دوبارہ سے ایک دفعہ بتا رہے ہیں کہ انٹروڈکشن جو لاسٹ لیکچر تھا اور آج کا لیکچر ہے. اس کے بعد جو ہم بات کریں گے سولوشن آف نان لینئر ایکویشنز. اس کے بعد ہم بات کریں گے سولوشن آف لینئر سسٹم آف ایکویشن، اینڈ دین آفٹر دیٹ اپروکسیمیشن آف آئگن ویلیوز، اینڈ دین نیکسٹ از دی انٹرپولیشن اینڈ پالینومیل اپروکسیمیشن. اس کی بات کریں گے. اس کے بعد نومیریکل ڈفرینسیشن کی بات ہے، نومیریکل انٹیگریشن کی بات ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشنز کے نومیریکل سولوشن کی بات چیت کریں گے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو بتایا تھا بچوں کو. جی بالکل. تو ایک دفعہ آج دوبارہ سے ہم نے ریوائز کر دیا کہ یہ ٹاپکس ہم کور کریں گے آج کا لیکچر، اور یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. آج کے لیکچر میں غلطیوں کی بات چیت کریں گے. ہم اس غلطی کی نہیں کریں گے جو آج سے 25 سال پہلے ہم نے شادی کر کے کی تھی. آج کوئی اچھی بات کریں گے، دوسری غلطیوں کی بات کریں گے، ایررز کی بات شروع کریں. اتنی سنگین نہ ہو. جی لیٹس اسٹارٹ دی ٹاپکس. جی ٹوڈے کیا کرنا ہے آج کے دن. ہم نے آج کا ٹاپک ہے ایررز ان کمپٹیشن. کہاں کس جگہ پر غلطی ہو سکتی ہے. آدمی کمپٹیشن کرتا ہے تو غلطیاں تو ہوں گی نا. کبھی معلوم ہوا کہ 3 4 12 کی بجائے 13 کہہ دیتے ہیں نا، کسی کو غلطی ہو سکتی ہے. اب 12 بھی اگر کہہ دیں تو 12 کا کیا مطلب ہے؟ 12 کا مطلب ہے کہ 12 ایگزیکٹلی اسپیسیفک. آپ سے کہا کہ 12 بجے آ جاؤ، 12 بجے تو آ گئے. اب 12:01 پہ کیا کرنا ہے، یا 11:59 پہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ کچھ تھوڑی سی مثالیں دیں گے ایررز کے بارے میں؟ کچھ بہت ساری. ابھی آپ نے ٹائم کی بات کی تو ٹائم کے حوالے سے ہی میں یہ کہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی بھی ٹائم فکس کرتے ہیں 11 بجے، 12 بجے، 11:30، واٹ ایور ٹائم، تو اس میں ایک غلطی جو بیچ میں ہر بار ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھڑیاں ایک وقت کے اوپر نہیں ملی ہوئی ہیں. نو میٹر وٹ، انلیس کہ آپ ان گھڑیوں کو اسٹینڈرڈائز کریں، ان کو ایک وقت پہ ملائیں، تو تب کہیں جا کے یہ ہوگا. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کبھی ٹائم ملائیں، میں ایگزیکٹ ٹو ایگزیکٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی ٹائمز میچ نہیں کریں گے. یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ آپ کو غلطی کا ہر وقت غلطی کا امکان رہتا ہے. تو یہ ایک سادہ سی مثال ہے، لیکن غلطیاں بے شمار ہوتی ہیں کیلکولیشنز میں، نمبرز میں، ایسٹیمیشنز میں، جمع تفریق کرنے میں، اور پھر اور اس کی آگے مثالیں یہ ہیں کہ ہم اس کی جتنی باریکی میں جائیں، ڈیسیملز میں اس کو ایکسٹینڈ کریں، تو پھر غلطی کے زیادہ امکانات رہتے ہیں. بہت ساری غلطیاں تو ہماری اسٹیٹمنٹس میں ہی شامل ہوتی ہیں، ہمارے ان پرابلمز میں شامل ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کو فارمولیٹ کیا ہوا ہے، باقاعدہ اس سیکشن کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ذرا موٹی موٹی کیٹیگرائزیشن بتائیے، پھر میں ان کی کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی گھڑیوں کی، تو ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ یار ہماری تو گھڑیاں آپس میں ملتی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جمہوری نظام ہے، ہر گھڑی کو آزادی ہے اپنی رائے خود کہہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی جگہ 11:04 ہے، دوسرے نے 11:05 ہے، تو کون سا اتنا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن فرق پڑتا ہے. یہ فرق اس وقت پڑا جس وقت میں انگلینڈ گیا اور کہا کہ 8:48 پہ ٹرین آئے گی، اور میں اتفاق سے 8:51 پہ پہنچا تو دیکھا ٹرین جا چکی تھی. جب مجھے احساس ہوا کہ ڈیجیٹل واچ میں، یعنی کہ جس کے اندر نمبرز ہوتے ہیں
اور یہ جو جس کے اندر آرمس ہوتے ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ چیزیں ہم دیکھتے چلیں گے, آپ کے ساتھ اور بات چیت کرتے چلیں گے. اب آتے ہیں ایررز ان کمپٹیشن کی طرف بات. تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایررز ہیں تھوڑا سا اس کو انالائز کر لیں کہ کتنا مارجن آف ایرر ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم جب بات کر رہے تھے کہ ایک دوست کو کہا 1 بجے, وہ دوست اچھا تھا, آپ 1:15 بجے آ گیا, آپ نے مائنڈ نہیں کیا. پھر اس کے بعد بہت زیادہ اور اچھا دوست ہے 1:30 بجے آ جائے گا تو کوئی بھی مائنڈ نہیں کریں گے. لوگ تو قیامت تک انتظار کرنے کی بات چیت کرتے ہیں نا دوستوں کی, ہم انتظار کریں گے تیرا, یاد ہے. تو کوئی بات نہیں, ایررز میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹالرنس ہے, کس جگہ پہ کتنا ایرر آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں, کتنا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کسی وقت آپ 5 منٹ ویٹ نہیں کر سکتے, کسی وقت آپ 1 گھنٹہ ویٹ کر سکتے ہیں, کسی وقت آپ 0.01 سیکنڈ کی بات کرتے ہیں, کسی جگہ 0.001 سیکنڈ کی بات کرتے ہیں. جب ہم سینسٹیو ایکسپیریمنٹس کی بات کرتے ہیں, مثال کے طور سے جب اسپیس شٹل اوپر جاتی ہے تو وہاں پہ 0.001 سیکنڈ کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کتنی تیزی کے ساتھ, کتنی اسپیڈ کے ساتھ, کتنے اس انوائرمنٹ کے ساتھ وہ جاری ہوتی ہے, وہ سینسٹیو کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف سے اور آ جائیں, آج کل اگر ہم جاتے ہیں وزن میں 1 کلو کی بجائے اگر 1 کلو تھوڑا سا 1 گرام زیادہ آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, 1 کلو 20 گرام زیادہ آ جائے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر جس وقت آپ سونا لینے جائیں تو پھر آپ دیکھیں کتنا فرق پڑے گا. آپ تو مائنڈ فوراً کہیں گے جی 20 گرام سونا, اس میں 15,000 روپے 20,000 روپے میں تو نہیں چھوڑ سکتا. اسی طریقے سے جس وقت آپ کیمیکل کمپاؤنڈس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ٹالرنس لیول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اور آگے جائیں, جب آپ کو دوا دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میڈیسن دیتے ہیں, اگر ذرا سا بھی 1 mg بھی زیادہ ہو جائے تو اس کا ریئیکشن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. جب یہ اینستھیسسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو اگر خدا نخواستہ کبھی آپریشن ہو اور وہ بے ہوش کرتے ہیں تو بہت ایگزیکٹ کیلکولیشن کرتے ہیں, اگر زیادہ دے دیں گے تو بندہ چلا جائے گا, کم دیں گے تو آپریشن درمیان اٹھ جائے گا. تو یہ جناب چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایررز یا کتنی آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب تو ہم تینوں ایررز کی بات کریں, شروع کریں اگر آپ کہیں تو. نہیں, اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کو ایک مثالیں 1-2 اور دینا چاہوں گا. جیسے آپ نے آئی ہیو ٹیکن کیو فرام واٹ یو ہیو جسٹ سیڈ, کہ ایک مثال ہے ایگزیکٹنیس کی, پریسیجن کی, انجینئرنگ کی. آپ نے اسپیس کی ایک مثال دی, تو میں 1-2 چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ذہن میں آئیں, میں نے کہا میں اسٹوڈنٹس کو بتاؤں اور ان کی توجہ دلاؤں. مثال کے طور پر دیکھیے, جو نظام کائنات ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. زمین اٹ سیلف گھوم رہی ہے اور پھر یہ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس موومنٹ میں ہم یہاں سے زمین سے خلائی اسٹیشنز تک یہ جو ہے امریکنز یا ناسا والے اسپیس شٹل بھیجتے ہیں, جو کہیں وہاں پر جا کر آلریڈی جو کوئی ان کا مانیٹرنگ اسٹیشن ہے اس کو جا کے ڈاک کرتا ہے, ملتا ہے, اور اس سے مل کے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, کریکٹیو میجرز ہوتے ہیں, کر کے واپس آ جاتے ہیں. اس میں کتنی میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن انوالو ہوگی, کتنی ایکوریسی انوالو ہوگی, کہ آپ دیکھیں کہ بہت ہائی سپیڈ پہ یہ شٹلز ٹریول کرتی ہیں. اگر 1 سیکنڈ کا فرق پڑ جائے تو ان کے جو ڈسٹینسز ہیں وہ کہیں کے کہیں چلے جائیں گے. تو آپ سائنٹسٹ کی ایکوریسی اور کمپیوٹیشنز کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ زمین کی گردش, اس کی پلیسمنٹ, شٹل کی پلیسمنٹ, سیٹلائٹ اسٹیشن کی پلیسمنٹ, اس کی اسپیڈ اور اینگل آف ڈائریکشن, ان تمام چیزوں کو اور دوسرے پیرامیٹر جو انوالو ہوتے ہوں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اتنی پریسائز کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس میں 1 سیکنڈ کین میک اے ڈفرینس آف تھاؤزنڈز آف کلومیٹرس. تو کیونکہ جو زمین سے نکلنے کے لیے اس کی گریوٹی سے آپ کے علم میں ہوگا کہ وی نیڈ اباؤٹ 24,000 مائلس پر آور کی اسپیڈ چاہیے اس گریوٹی سے نکلنے. تو اتنی اسپیڈ تو کم سے کم ہوگی کہ جو بھی یہاں سے وہیکل ٹریول کرتی ہے. تو ایک یہ مثال تھی میں نے دی کہ آپ کو کہ ان کی بالکل غلطی کی گنجائش نہیں ہے, ادروائز اٹ کین ریزلٹ ان اے گریٹ لاس آف مشنز اینڈ ایوری تھنگ. سیکنڈ میں ایک مثال جو میرے اوپر خود گزری وہ یہ, ایکسپیریمنٹس بڑی مزدار چیز ہے. تو جب ہم بچپن میں ایسے پڑھتے تھے 1,000th of an inch, 1,000th of a
سینٹی میٹر. تو ایسے اس وقت میں چھوٹا بھی تھا, کوئی خیال نہیں, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ 1000th آف این انچ کیا ہوتا ہوگا, نظر بھی نہیں آتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وائل آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ ورک ان اے لیبارٹری, تو مجھے کچھ انسٹرومنٹس بنانے پڑے کہ جن کی پریسیجن اس طرح سے تھی کہ وہ جو ایک سلنڈر میں دوسرا سلنڈر فٹ کرنا تھا, تو لیتھ مشین پہ خود بنانا پڑتا تھا, اور اس کی ڈرلنگ, اس کی ملنگ, اس کی تمام کام خود کرنا پڑتا تھا. تو کیونکہ اتنی زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا, یہاں ہم نے سیکھا نہیں تھا, تو میں نے وہ 1000th آف این انچ مجھ سے اس کا ڈایامیٹر زیادہ بن گیا, جو ایک سلنڈر کو میں نے دوسرے سلنڈر میں فٹ کرنا تھا. یو ول بلیو اٹ اور ناٹ کہ وہ اس میں سلنڈر فٹ نہیں ہوتا تھا. کتنا فرق تھا؟ 1000th آف این انچ. اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بہت مائنر معلوم ہوتا ہے, لیکن 1000th آف این انچ ہیز اے میننگ اینڈ آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف. اور میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ان کا بالکل خیال کرنا پڑنا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی اویئر کہ اف وی آر میکنگ اے مسٹیک تو اس کا کیا, مسٹیک کا لیول کیا ہے, کتنا ایرر ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, کتنا ایرر اگر ہم کر لیں تو اس سے کوئی حرج نہیں, اور کتنا ایرر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام لمیٹیشنز ہیں جن کی موٹی موٹی کیٹیگریز ہم آگے کرنا چاہیں گے. تو جی تھا, یہ بس میں کہنا چاہتا تھا. میں نے کہا میں توجہ اسٹوڈنٹس کی دلاؤں اس بارے میں, اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. یہ جو ہمارے پاس سلائڈس آپ کی اسکرین پر ہے, اس میں ہم نے یہ بتایا ہے پہلے دن سے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نیومیریکل کیلکولیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایرر ہو سکتے ہیں, اور ان ایررز کی سورسز کو دیکھیں کہاں کہاں پہ ایرر ہو سکتے ہیں, کہ یعنی کہ جڑ دیکھیں کہ جہاں سے غلطی ہونے کا احتمال ہے. تو آگے چلیں جناب, ہم نے کہا کہ 3 طرح کے ہمارے پاس ایررز ہوں گے. کون کون سے 3 ایررز ہیں جناب؟ ایک تو پہلی چیز انہیرنٹ ایرر, جس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, جس کہتے ہیں نا عام لفظوں میں انہیرنٹ ایرر, وہ کہ شروع سے ہی فرمائی غلط ہے. دوسری چیز یہ لوکل راؤنڈ آف ایررز ہیں, اور تیسرے جو ہیں لوکل ٹرنکیشن ایررز ہیں. پہلے میں عام فہم میں بتاتا ہوں آپ کو, اس کے بعد پھر میتھمیٹیکل بتاتے ہیں. مثال کے طور سے کہ یہ انہیرنٹ ایرر ہے. اب اگر ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں کہ جی آپ لاہور چلیں, کیسے چلیں؟ موٹر وے سے چلیں, اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جی 2 بجے ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے چلیں گے. تو حساب کتاب کیا کہ جی موٹر وے پہ یہ کہیں رکیں گے, تھوڑا سا کھائیں گے پیئیں گے, تو یہ 6:30 بجے کے قریب پہنچ جائیں گے. یہ ایک سواری بڑی اچھی ہے. اسی طریقے سے جہاز کے اندر بھی ہے کہ اسلام آباد سے اگر یہ فلائٹ 8 بجے چلے گی تو لاہور 8:35 پہ 8:40 پہ لینڈ کر جائے گی, ڈپینڈنگ کہ کس وجہ ٹیک آف کیا. اب ڈپینڈنگ اور ٹیک آف کی بات یہ ہے کہ ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ جہاز 8 بجے چل پڑا ہوگا, ڈاکٹر صاحب 2 بجے وہاں سے چل پڑے ہوں گے. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب چلے ہی 3 بجے ہوں گے تو یہ کیسے 6:30 بجے پہنچیں گے؟ یہ تو 7:30 بجے پہنچیں گے. تو بعض اوقات ہم اس کو جب ڈیفائن کرتے ہیں اپنے پرابلم کو, تو وہ پرابلم کے اندر ڈیفینیشن میں یا پرابلم کی اوریجنلی جب ڈیفائن کرتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے. اب مثال کے طور سے دوسرے لے لیں, گھر آپ بنا رہے ہیں. گھر آپ نے 1 اسٹوری کا بنانا ہے. آپ نے کہا کہ 1 اسٹوری کا, تو آپ نے اس کے حساب سے بنیادیں رکھی. اس بنیاد کے اوپر آپ نے کہا کہ 1 اسٹوری کا گھر بن جائے گا, جس میں لنٹر کی چھت ہوگی اور وغیرہ وغیرہ. تھوڑے سے اوپر بھی آپ گھوم سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. لیکن اتفاق سے آپ کا یہ خیال آیا 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد آپ کہیں اور ٹرانسفر ہو گئے, آپ نے گھر کسی کو بیچ دیا. اس نے یہ کیا کوشش, اس کے اوپر ایک اور اسٹوری بنانے کی کوشش کی. اب اس کی جو فاؤنڈیشن تھیں وہ کس کے لیے تھیں؟ وہ تو 1 اسٹوری کے لیے تھیں. تو کیا ہوگا؟ یہ گھر بیٹھ جائے گا. تو یہ کیا تھا؟ اس کے اندر ایک انہیرنٹ ایرر تھا کہ یہ گھر 2 منزلوں کے لیے بنا ہی نہیں تھا. تو جب 2 منزلوں کے لیے بنا نہیں ہے تو اس پہ کیوں آپ بناتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو پرابلم کے اندر اوریجنلی اگر ڈیفینیشنس ہی غلط ہیں تو آپ کا آگے جو سلوشن ہے وہ غلط ہوگا. تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو ابھی اور مثالیں دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا لوکلی راؤنڈ آف ایررز. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ اگر 2.3456 ہے اور 2.34 پہ ہم رک جاتے ہیں تو آگے کے جو 567 ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بینک اکاؤنٹ والی بات یاد ہے کہ وہ کسی کے پی ایف میں چلے جائیں گے. اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے پریسیجن وغیرہ کی, وہ بھی یہاں پر آتی ہے, جس کے اندر ہم راؤنڈ آف ایرر کرتے ہیں کہ راؤنڈنگ کر کی ہو سکتا ہے انہوں نے 2.345 پہ کر لیا ہو
وہ چاہتا ہو 2.3456 پہ یا 2.345678 تک جانا چاہتا ہو تو وہ دیکھنا پڑتا ہے. اور لاسٹلی ٹرنکیشن ایرر, یہ بھی راؤنڈ آف کی ایک خاص قسم ہے کہ آپ راؤنڈ آف اپ کرتے ہیں یا ڈاؤن کرتے ہیں. ٹرنکیشن میں آگے کو کتنا چھوڑتے ہیں. راؤنڈ آف کا مطلب یہ کہ 2.345 کو آپ 2.35 کہتے ہیں یا 2.34 کہتے ہیں, یہ راؤنڈنگ آف ہو گیا. اور 2.34567 کو اگر 2.34 کو ہم ٹرنکیٹ کر دیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ 3 طرح کے ایررز جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے, اس کو تھوڑا سا ہم بتا دیں گے بچوں کو اور اس کے بعد یہ لوگ کیلکولیٹ کر لیں گے. وہ تو بڑا آسان سا ہے جو ہم لوگ بہت کرتے تھے, انڈر روٹ 2 کا جو اسکوائر روٹ لیتے ہیں اور اس کی ویلیو ایگزیکٹ نہیں نکلتی, کیونکہ ان نمبروں میں ان کو جتنا ہم آگے ایکسٹینڈ کرتے جائیں ایسے ایکچولی ریشنل نمبرز کی کیلکولیشنز میں ایررز آلریڈی انوالو ہوتے ہیں. تو چاہے وہ √2 کے فارم میں ہو, چاہے وہ P/Q کی فارم میں ہو, تو یہ نمبرز ان کے جو ایررز ہیں وہ اس میں آلریڈی شامل ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس ایرر کو الاؤ کرنا ہے. اسی طرح انہیرنٹ کے حوالے سے, انہیرنٹ ایررز کے حوالے سے یہ بات بھی دیکھنے کے توجہ کے قابل ہے یا توجہ چاہتی ہے کہ بیسیکلی جس وقت بھی ہم میتھمیٹیکل اور انجینئرنگ پرابلم ڈیفائن کریں تو اس کے تمام پیرامیٹرز کو ممکنہ حد تک انکلوڈ یا ایکسکلوڈ کر دیں کہ ہم جن چیزوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہونا ہے اور جس چیز کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہونا ہے. تو دیٹ ول ٹیک کیئر آف سم آف دی ایررز اور دیٹ ول ٹرائی ٹو امپروو دا ڈیفینیشن آف دی پرابلم اٹ سیلف. کیونکہ اگر پرابلم ہی ہم صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کا جو آگے سولوشن نکلے گا وہ ڈیفینیٹلی غلط ہوگا. ایررز کے بارے میں اس طرح سے جو آگے ہم مثالیں دی, 3 کیٹیگریز ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتائی, اس میں اگر میں ایک اور نمبر لوں, جیسے ریشنل نمبرز کی کیلکولیشنز میں نے عرض کیا کہ ہمیں پرابلم آتا ہے تو آپ P/Q کی مثال لے لیں. تو اس میں any 2 numbers dividing each other or not giving us the exact answer. تو 2/3 فار ایگزامپل ایک نمبر ہے اور 2/3 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو یہ 0.66666 ہی چلتا چلا جائے گا اور ختم نہیں ہوتا ہے. اب اس نے کبھی ایگزیکٹ آنسر تو ہمیں دینا ہی نہیں. ہم کیا آنسر توقع کرتے ہیں, کیا ریسٹرکشن اس کے اوپر لگائیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو ایرر بیچ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے وہ کتنا ہوگا, اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم پہلے سے ہی ڈیفائن کریں کہ وی نیڈ دا نمبر اور 2/3 ان ڈیسیمل ٹرمز اپ ٹو لیٹ اس سے 3 digits, 4 digits اور 5 digits. پھر اس میں آگے 2-3 سب کلاسز آتی ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو اس نمبر کو راؤنڈ آف کریں گے یا پھر ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے. تو اگر ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چاپنگ آف ایرر ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈراپ کر دیا. اور اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو اسٹل وی ہیو انٹروڈیوسڈ این ایرر, کیونکہ وہ ہم نے ایگزیکٹ نمبر تو کیلکولیٹ کیا نہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں وی ڈیفائن اٹ اور کیٹیگرائز اٹ ایز راؤنڈنگ آف ایرر. کیوں ڈاکٹر صاحب اسی طرح؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک کیا تھا کہ 2 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا تھا 0.666, ٹھیک ہے نا. یہ 0.6666 چلتے جائے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم لوگ میتھمیٹیشین کیا کرتے ہیں, اس کو 0.6 کے بعد اوپر ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہیں پہ یہ ختم ہو گیا. 0.6 اوپر ایک ڈیسیمل پوائنٹ لگاتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں اس کو نقطۂ اشاریہ, یعنی کہ 0.6 ڈاٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.6666. اس پہ غالب نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے, یاد رکھیں. ڈیسیمل یا نقطۂ اشاریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر آگے چلے گا, رکے گا نہیں. یہ 6 جو ہے آگے چلتا جائے گا. غالب کہتے ہیں تیرے وعدے کی کل پر نقطۂ اشاریہ شاید, تیرے وعدے کی کل پر نقطۂ اشاریہ شاید, مدور پھیلے گا یہ حساب آہستہ آہستہ. تو یہ سبجیکٹ بھی آہستہ آہستہ آگے چلے گا. اسی کے اوپر آگے چلتے ہیں جناب. انہیرنٹ ایررز ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ جس وقت کے پرابلم آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو غلط ڈیفائن کر دیتے ہیں. جو بیسز ہوتے ہیں, جو ایزمپشنس ہوتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور سے آپ نے کہا کہ جی آج بسنت منائیں گے,
بڑی اچھی بات ہے، بسنت بنائیں، لیکن آپ محکمہ موسمیات سے پوچھنا بھول گئے کہ بارش آج تو نہیں ہونی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے پریڈکٹ کی ہوگی کہ بارش آج ہونی ہے. اگر بارش ہونی ہے تو آج بسنت کیسے بنے گی؟ بسنت تو نہیں بن سکتی نا. ٹھیک ہے، کمرے میں پتنگ بازی نہیں ہو سکتی ہے. تو جو بیسیکلی آپ کے پاس پریزمپشنز ہیں، ایزمپشنز ہیں، ان کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. جس وقت آپ گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ فاؤنڈیشنز کیسی ہے، اس کے لیے سوائل کیسا ہے، کتنے نیچے جانا ہے آپ نے، کس قسم کی فاؤنڈیشن ہے، کتنی سخت فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹس ہے، یہ ڈیزائن ہے. ہم جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں. جب کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتی ہے، جب چیزیں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بہت اسپیسیفک کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ سینسٹیو چیزیں آ گئیں. مثال کے طور سے اینجیوگرافی کرتے ہیں. اینجیوگرافی میں کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز آپ کی ہارٹ کے اندر ایک چیز بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوئی کے ساتھ وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. وہ اتنی اسپیسیفک ہونی چاہیے، اتنی پریسائز ہونی چاہیے کہ وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اس ایرر کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ تھیلیم اسکین کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے اندر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے. اگر اس کی کوانٹٹی 0.001 ملی گرام سے بھی زیادہ ہو گئی تو پھر دین تو آپ تو خود ایک نیوکلیئر ریئیکٹر بن سکتے ہیں. تو انہیرنٹ ایرر جیسے میں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی جب بھی آپ چیز کریں اس کو باقاعدہ انالائز کریں، دیکھیں اور اس کے بیس پہ آگے چلیں. اگر کسی جگہ غلطی رہ گئی تو آگے جواب کے اندر بھی غلطی آتی جائے گی. تو یہ انہیرنٹ ایرر ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ شروع کے اندر ہی اگر فرما خراب ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، تو اس کو چیز کو توڑنا ہی پڑتا ہے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میں نے بتایا کہ جیسے کہ انہیرنٹ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی فزیکل میجرمنٹ میں غلطی ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی وہ سلنڈر وغیرہ کی. ایک اور میں مثال دیتا ہوں ایک جہاز کی. اس کے اندر ایک چھوٹا سا پرابلم آ گیا تھا ایئرپلین میں. شاید آپ نے کسی وقت ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہوگا. ایک جہاز تھا جو کہ انگلینڈ سے ٹیک آف کیا اور اس کے بعد یورپ پہ جا رہا تھا. تو اتفاق سے جو فرنٹ اس کی ونڈ اسکرین ہے وہ باہر نکل گئی. تو اس کا جو پائلٹ ہے نا اس پہ سے کیا باہر نکل گیا. پائلٹ نے وہ نہیں باندھی ہوئی تھی سیٹ بیلٹ اور پائلٹ باہر نکل گیا. اور وہ کوئی 40 منٹس تک پائلٹ باہر رہا. اللہ میاں نے اسے زندگی دی ہوئی تھی اور بچ گیا. لیکن اس میں پرابلم کیا ہوئی تھی کہ جب مینٹیننس کر رہے تھے تو جس کے تحت وہ یعنی جو اسکرو تھے وہ 0.001 آف این انچ ذرا سا کم تھکنیس کا لگا دیا. تو جب اوپر جہاز گیا تو اتنا پریشر تھا، اس پریشر میں کیا ہوا کہ وہ ونڈ اسکرین جو ہے وہاں سے وہ نکل گئی. یہ ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہ پورا جہاز کریش ہو سکتا تھا. بچ گئے سب لوگ، کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا کیونکہ کو پائلٹ جو تھا وہ بڑا اچھا ایفیشینٹ تھا، اس نے جہاز کو لینڈ کر لیا. لیکن اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ذرا سی اس کی پریسیجن میں کمی آ گئی تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا. اور جتنے بہت سارے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں، جو ایک توبہ استغفار کرنا چاہیے، اسپیس شٹل جو 13 نمبر کریش ہو گئی تھی، ایکسپلوڈ ہو گئی تھی، اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ذرا سا جو ہے فیول لیک ہو گیا تھا. اسی طریقے سے جو کانکارڈ کا ایک ہی کریش ہوا ہے پیرس کے اوپر ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد ہی، اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وہ اس میں چھوٹا سا ایک لوہے کا ٹکڑا لگ گیا تھا ٹائر کے اوپر، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ جہاز کریش ہو گیا. تو اس ذرا سا ایسی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت بڑے فیٹل ایکسیڈنٹ کے باعث بن سکتی ہیں. ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے لیکن وارن ضرور کر رہے ہیں کہ شروع کے اندر ہر چیز کا خیال رکھیے گا. اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کے ایرر ہوتے ہیں. انہیرنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ میجرمنٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. دوسری جو بات چیت ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب وہ تھوڑا سا آپ اگر آپ چاہیں تو راؤنڈ آف ایررز کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے ہم راؤنڈ آف میں غلطی کر جاتے ہیں. جی بالکل. راؤنڈنگ آف ایررز سے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایررز کیا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے بیکاز وٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، فرسٹ وی مسٹ ڈیفائن اور گیو این انڈیکیشن کہ اس کا بیسس کیا ہے، اس کی یارڈ اسٹک کیا ہے. تو ایکچولی ایررز وڈ امپلائی کہ اگر ہم ایک ایکویشن بنائیں تو ایرر ول بی ایکول ٹو دا ٹرو ویلیو آف وٹ ایور وی آر کنسیڈرنگ مائنس دی ایسٹیمیٹڈ ویلیو یا ویلیو دیٹ از کمپیوٹیڈ. تو ان دونوں کا جو ڈفرینس ہوگا وہ ایکچولی انڈیکیٹ کرے گا کہ جو ایررز ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. تو یہ ایررز اسمال بھی ہو سکتا ہے، لارج بھی ہو سکتا ہے،
اور کئی قسم کا ایررز ہو سکتے ایک ہی چیز میں. مثال کے طور پر اب یہاں پر اس وقت میں نے بات کرنی ہے راؤنڈنگ آف ایررز کی. تو راؤنڈنگ آف میں یہ ہے کہ اگر ایک نمبر ہے جیسے 2/3 کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مثال دی کہ اگر ہم اسے لیں تو یہ 0.6666 ہی آتا رہے گا. تو جہاں پر بھی فرض کیا ہم نے 3 ڈیجٹس کے بعد اسے روک دینا ہے تو 4th ڈیجٹ میں مے بی وی ول کمپیوٹ وی ٹیک اٹ ایز 7 کیونکہ یہ 0.5 سے زیادہ ہے تو وی ٹیک اٹ ایز 7. Now here we have introduced an error because the actual value will be different from 0.6667. It is different from that, so the difference of the two will be the error that we have introduced. تو یہ جو 7 ہم نے کیا یہ ہم نے راؤنڈ آف کیا. اسی طرح سے الجبرے میں ان آل اوور الجبرائک کیلکولیشن یہ ایک اسٹینڈرڈ کنونشن ہے, اسٹینڈرڈ میتھڈالوجی ہے کہ اگر آدھے سے زیادہ نمبر ہو تو ہم اس کو 1 گن لیتے ہیں اور اگر آدھے سے کم ہو تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں اور 0 کر لیتے ہیں. تو راؤنڈنگ آف وڈ مین کہ فار ایگزامپل ایک نمبر ہے 0.237 تو 0.237 کو اگر میں نے صرف 2 ڈیجٹ تک لینا ہے تو میں اسے لوں گا 0.24 یعنی وہ جو 7 تھا اس سے نیکسٹ ڈیجٹ کیونکہ وہ 5 سے زیادہ تھا میں نے اسے راؤنڈ آف کیا اور 3 میں 1 ایڈ کر دیا تو وہ 0.24 ہو گیا. By doing this, although I have reduced the number of digits that I am considering, but I have introduced a certain level of error. Similarly, اگر یہی نمبر 0.232 ہوتا تو میں اس 2 کو اگنور کر دیتا اور میں صرف 0.23 رکھتا to retain 2 digits. تو اگر میں ایسے کرتا ہوں تب بھی میں نے ایک ایرر equal to 0.002 انٹروڈیوس کر دیا ہے. سو دس از کالڈ راؤنڈنگ آف ایرر کہ میں جس وقت ایک نمبر کو راؤنڈ آف کر رہا ہوں تو اس کو کیونکہ میں ایک اپروکسیمیٹ ویلیو دے دیتا ہوں which is either higher than the actual value or lower than the actual value, therefore the error has been introduced and this error is known as rounding off error. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ نے ایف ایس سی کا امتحان دیا, ٹھیک ہے نا. ایف ایس سی کا امتحان جب آپ نے دیا تو آپ کے پاس آپ کے جو نمبر آئے وہ کتنے آئے 659 آئے. اب 659 نمبر آپ کے آ گئے. اگر 660 آتے تو آپ کے پاس 60% یعنی فرسٹ ڈویژن ہوتی, لیکن 659 آئے تو آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہو گئی. اب ایک بحث چل رہی ہے, ایک آرگومنٹ ہے, ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا اس بچے کے جس کے 659 نمبر آئیں اس کے 660 کر دینے چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کرنے چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ جو لوگ اس کے سپورٹ میں ہیں کہ 659 کو 660 کر دیں, یعنی کہ یہ ہم راؤنڈنگ آف کر رہے ہیں کہ نیئرسٹ نمبر تک لے کے جا رہے ہیں. جو لوگ سپورٹ کہتے ہیں یار چلو اچھا ہے, اس کی کیریئر بن جائے گا, تمام عمر فرسٹ ڈویژن لکھی جائے گی, اور بہت ساری اس کے سپورٹ میں آرگومنٹ دیے جاتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے, 659 کا مطلب ہے سیکنڈ ڈویژن. اگر آپ نے اس کو کر دیا تو جس بچے کے آلریڈی 660 ہیں اس نے تو محنت کر کے ارن کیے ہیں, تو آپ نے اس کو اس کے برابر لے گئے, اس کو وہاں تک آپ نے پہنچا دیا. اب یہ ان ساری چیزوں کے لیے ایلیجیبل بن گیا جس کے لیے پہلے ایلیجیبل نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ابھی کیونکہ یہ قسم کی بیہیویئرل سائنس ہے, ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک راؤنڈنگ آف سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, شاید آپ انڈیویجولی لیول پہ دیکھیں تو اس بچے کا فائدہ ہو رہا ہوگا, لیکن ایز اے نیشن دیکھیں تو بہت سارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہوگا. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ انڈیویجول کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں یا کلیکٹیو سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. دوبارہ آتے ہیں لوکل راؤنڈ آف ایرر کی طرف, جو کہ ہم کمپیوٹر کی بات چیت کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا جس کے اندر ہمارے پاس بیسز ہیں. اب کمپیوٹر میں کیا کرتے ہیں, آپ ڈیسیمل کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کس کے اندر, بائنری کے اندر, اور اسے کہتے ہیں ساری کیلکولیشن کرو جناب, انٹرسٹ معلوم کرو اور ریٹ آف ریٹرن معلوم کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں ہمیں جواب ڈیسیمل میں دو. یعنی کہ 2 دفعہ کی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہوتی ہے ڈیسیمل سے
بائنری میں اور بائنری سے دوبارہ سے ڈیسیمل میں. تو اس کے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے, ایرر ہو سکتے ہیں اور ایرر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے لوکل راؤنڈ آف ایررس کمپیوٹر کے اندر کافی سارے آتے ہیں. اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کرتے ہیں. بہت سارے طریقہ کار اس کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں, آپ لوگوں نے بھی بہت سارے دیکھے ہوں گے. تو ابھی ہم اس کو اور فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ راؤنڈ آف ایرر کے اندر کیا فرق آتا ہے, کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشنس کچھ لکھی ہوئی ہیں, اس کے اندر آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں. سنس کمپیوٹر اسٹورز انفارمیشن ان بائنری فارم, اسٹورنگ این ایگزیکٹ ڈیسیمل نمبر ان اٹس بائنری فارم انٹو دی کمپیوٹر میموری گیوز این ایرر. دس ایرر از کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے نا, کہ کمپیوٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح کمپیوٹر لے رہے ہیں آپ. بہت اچھا کمپیوٹر لے رہے ہیں, بہت سوفسٹیکیٹڈ لے رہے ہیں, بہت ایڈوانس لے رہے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, اس کے کتنے اچھے الگوریتھمس بنے ہوئے ہیں, تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اینڈ دس از ڈیپینڈ آن دی کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ ایرر ہوتا ہے. ایک تو میں نے انہیرنٹ بتایا تھا کہ جو کہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے, تو آپ نے اپنے خود ڈیفائن کیا ہوا تھا, جبکہ یہ والا جو ایرر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ ایرر ہوتا ہے. اس کا ذرا سا ہم آگے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. کیا ہوتا ہے کہ ونس اگین دا سیم سلائڈ ٹیلز اس کہ آپ نے پہلے ڈیسیملس کے بائنری میں کیا اور بائنری سے دوبارہ سے ڈیسیمل میں کنورٹ کر دیا. وی گو فردر. دس ایرر از کالڈ لوکل راؤنڈ آف ایرر. اب یہ دیکھیں اس کو ذرا غور سے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 0.7625. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی ایک انٹرسٹنگ سی ایگزامپل بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس کو اگر ہم بائنری میں ٹرانسفارم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا, اور بائنری سے دوبارہ سے اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا. لیٹس سی ویری انٹرسٹنگلی. اسے کہتے ہیں اف اے پرٹیکولر کمپیوٹر سسٹم ہیز اے ورڈ لینتھ آف 12 بٹس اونلی. ٹھیک ہے نا, 12 بٹس کی اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں, دین دا ڈیسیمل نمبر از 0.7625. اگر اب آپ کے پاس 12 ڈیجٹس ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے 0.7625 آ جائے گا. ٹھیک ہے, ان دا بائنری فارم ایز دس. however it is equivalent to 0.76245. یہ جناب دیکھیں اس میں تھوڑی سی کمپیوٹر کی وجہ سے کتنا ایک فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اینڈ دیٹس واٹ وی ٹرائی ٹو. بچوں کو پہلے فور وارن کر دینا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو کہ آپ کمپیوٹر کون سے استعمال کریں. ایک کمپیوٹر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے جواب ڈفرنٹ آئے, ہو سکتا ہے دوسرا کمپیوٹر استعمال کریں تو ڈفرنٹ آئے. اور نوٹ کیجئے کہ اس میں جو غلطی آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ کمپیوٹر کی کیپیسٹی 12 ڈیجٹس اسٹور کرنے کی ہے. اگر 16 یا زیادہ ہوتی تو شاید یہ غلطی نہ ہوتی. آگے چلتے ہیں جناب. اب یہ کیا جو ہم بات چیت کر رہے تھے نا ابھی کہ یہ 0.7625 یا 0.7624 یہ اس وجہ سے آیا کہ کمپیوٹر کے اندر کیپیبلٹیز کتنی ہیں یا کتنی طریقے سے وہ اس کو ایڈ کر رہا ہے, سبٹریکٹ کر رہا ہے, اور آخر میں کس چیز کو چاپ آف کر رہا ہے یا راؤنڈ آف کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کمپیوٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کس قسم کا کیسے ایرر آئے گا. ٹھیک ہے, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈیفائن. دس وی ڈیفائن دی ایرر جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ڈیفائن کیا تھا, یہ اب آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آ گئی ہے. اس کو پھر دوبارہ ڈیفینیشن کو دیکھ لیں. ایرر از ٹرو ویلیو مائنس کمپیوٹڈ ویلیو. یہ چیز ہے نا کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جو ٹرو ویلیو ہے اور آپ نے جو کمپیوٹ کیا ہوا ہے اس میں کتنا فرق آیا. مثال کے طور سے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی گھڑی کے اندر 6:01 ہوا ہے, لیکن ایک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہے نا. وہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کہاں پر ہے؟ نیشنل فزیکل اسٹینڈرڈ لیبارٹریز کے اندر بالکل کلاک موجود ہے. وہ فریکشن آف اے سیکنڈ کے ساتھ ساتھ بالکل ویری پریسائزلی آپ کو ٹائم بتاتا ہے. آپ جب خبریں سنتے ہیں 1 بجے 12 بجے وہ ٹو بیپ آتی ہے نا, تو وہاں سے آپ کمپیئر کریں گے کہ جی آپ کی گھڑی جو ٹرو ویلیو ہے اور آبزرو ویلیو کیا ہے, کیلکولیٹڈ ویلیو کیا ہے, کمپیوٹرڈ ویلیو کیا ہے. اگر آپ کے پاس 6:02 ہے تو آپ کی گھڑی 2 منٹ تیز ہے وہاں 6 بجے میں, یا 5:58 ہے تو 2 منٹ آپ کی گھڑی پیچھے ہے. اب اس میں پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, کیوں نا ایرر دونوں ہو سکتے ہیں نا, کہ پازیٹیو بھی ہو جائے گا اور نیگیٹو بھی. اگر ٹرو ویلیو آپ کے پاس زیادہ ہے, کمپیوٹر ویلیو کم آئی ہے تو آپ کا پازیٹیو جواب آئے گا. ٹرو ویلیو آپ کے پاس کم ہے اور آپ کے پاس کمپیوٹر ویلیو زیادہ آئی ہے تو جواب نیگیٹو آئے گا. لیکن زیادہ تر جو ہم اس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ایبسلوٹ ایرر کے اندر ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب ہمارے پاس یہ کچھ ڈیفینیشنس ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. یہ ہم نے 2 ڈیفینیشنس یہاں پہ ڈیفائن کی ہیں. ایک ہمارے پاس کیا ہے, ونس اگین آل ٹرائی ٹو, ایک ایبسلوٹ ایرر کی اور دوسری جو ہے ریلیٹو ایرر کی. تو ڈاکٹر صاحب ایبسلوٹ تو ہم جو اس سے میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں کہ ایبسلوٹ کا مطلب نیگیٹو پازیٹیو کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے بچوں کو ریوائز کرا دیں ایبسلوٹ. جی بالکل. جی ایبسلوٹ ایرر سے مراد ہماری یہ ہوگی
کہ جس طرح ہم کوئی بھی ایبسولوٹ نمبر لیتے ہیں کہ نمبر کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے whether we are doing a algebraic computation or the number itself, اس کا نیگیٹو یا پازیٹیو سائن اگنور کرتے ہیں اور صرف ہم اس کا جو لینتھ ہے، جو ماڈولس ہے، وہ لے لیتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ ویلیو آف دی نمبر. اسی حساب سے، اسی ریلیونس سے ایبسولوٹ ایرر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جس وقت ٹرو ویلیو مائنس دی کمپیوٹڈ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نیگیٹو بھی آ سکتی ہے، پازیٹیو بھی آ سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون وچ وے وی آر گوئنگ. تو اگر ہم ایبسولوٹ ویلیو لے رہے ہیں تو اس میں ہم نے جو سائن ہے اس کو اگنور کر دینا ہے اور صرف اس نمبر کو کنسیڈر کرنا ہے جو ہم نے ایرر انٹروڈیوس کیا ہے، اینڈ وی کال دیٹ ایز ایبسولوٹ ایرر. تو اس کے ساتھ ہی ہم ڈیفائن کرتے ہیں ریلیٹیو ایرر. ریلیٹیو ایرر ول بی the absolute error, the error that we have computed, absolute error divided by the true value of the function یا number جو وہ ہم consider کر رہے ہیں. The ratio of the two is defined to be as relative error. تو یہ definitions ہیں ان errors کے بارے میں. تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور آتے ہیں local truncation error پر. local truncation error کے لیے یہاں پر جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے اسکرین میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم ٹیلر سیریز یا میکلارن سیریز میں کیلکولس میں فنکشنز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت اسٹینڈرڈ سیریز ہیں، ایکسپینشنز ہیں. سینکڑوں سوال آپ نے کیے ہوں گے کہ وی ایکسپینڈ اے فنکشن اباؤٹ ایکس ناٹ، ایکس ایکول ٹو ایکس ناٹ یا ایکس ایکول ٹو 0 یا ایکس ایکول ٹو اے. اگر ایکس ایکول ٹو 0 لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے میکلارن سیریز، اور اگر ایکس ایکول ٹو سم جنرل نمبر لے لیا جائے وی کال اٹ ایز ٹیلر سیریز. اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ٹیلر سیریز ایکسپینشن، وی کین ایکسپینڈ اینی فنکشن یوزنگ دا ٹیلر سیریز. تو یہ سیریز انفینائٹ ہے ان اٹس نیچر، اٹ کین گو ٹو این انفینائٹ لینتھ. بٹ وی کین ناٹ کنٹینیو، وی ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر. اور جس پوائنٹ پر بھی ہم روکتے ہیں، سے آفٹر n ٹرمز اور آفٹر اے سرٹن نمبر آف ٹرمز، تو وہاں پر اس کے بعد ہم اسے ٹرنکیٹ کر دیتے ہیں. تو اب جو ٹوٹل سیریز ہے تھیوریٹیکلی وہ انڈیکیٹ کرتی ہے فنکشن کو. تو جتنی نمبر آف جہاں پر ہم جا کر اگر n پر ہم جا کر رک گئے تو n کے بعد n سے انفینائٹ تک جتنی بھی ٹرمز ہیں ان کی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن تو ہے نا. اور وہ کنٹریبیوشن جب ہم اگنور کرتے ہیں تو وین وی ہیو ٹرنکیٹڈ ایٹ n، دیٹ از وین وی ہیو اسٹاپڈ ایٹ n، وی ہیو انٹروڈیوسڈ دی ایرر دیٹ واز کمنگ فرام n+1 ٹو infinite number of terms that would have been there if we have gone further with the expansion of the function of Taylor series. تو یہاں پر آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے cos x کی. cos x کو جب ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں 1 تو یہ آتا ہے 1 minus x square by 2 factorial plus x square by 4 factorial and we continued with this. اور nth ٹرم آپ کے سامنے دی ہوئی ہے. تو اگر ہم فرض کیا میں یہاں صرف 3 ٹرمز لے لوں تو یو کین ویری ویل امیجن کہ کتنی ٹرمز میں اگنور کر رہا ہوں. تو ان تمام ٹرمز کی جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از بینگ اگنورڈ اینڈ دیئر فور دیٹ از دا ایرر آئی ایم انٹروڈیوسنگ اف آئی ریٹین اونلی دا فرسٹ 3 ٹرمز. اسی طرح سے اب میں آئی کین کیپ آن کنٹینیوئنگ ود ادر فنکشنز اینڈ دیئر ایکسپینشنز. مثال کے طور پر آپ سائن ایکس لے لیں تو سائن ایکس کی ایکسپینشن اگر ہم لیں تو وہ ہوگی ایکس مائنس ایکس کیوب اوور 3 فیکٹوریل پلس ایکس 5 اوور 5 فیکٹوریل اینڈ آئی ول کنٹینیو ود دس ود دی الٹرنیٹنگ سائنس. اور اس کو بھی میں جتنے نمبرس پر بھی جہاں پر بھی میں اسٹاپ کروں تو دیٹ مینز آئی ہیو ٹرنکیٹڈ دا سیریز دیئر اینڈ دا ریمیننگ پارٹ از دی ایرر دیٹ آئی ہیو انٹروڈیوسڈ ان مائی ایکسپینشن. Another example, ایک بڑا مشہور فنکشن ایکسپونینشیل فنکشن e ٹو دی پاور x. اگر ہم اسے ایکسپینڈ کریں تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا دی ایکسپینشن آف دس از 1 پلس
x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x4 by 4 factorial, and again I can continue forever with this function. تو اس میں بھی جہاں پر بھی جس اسٹاپ پر بھی ہم چاہیں, لیٹس سے I stop at x to the power 5 divided by 5 factorial. اگر میں یہاں پر رک جاؤں تو I have retained 6 terms. تو باقی جو ساری ٹرمز ہیں وہ میں نے ساری اگنور کر دیں, اور ان کی اگنورنس مینس I have introduced that much error to in the actual value of e to the power x. اب آپ کو جیسے معلوم ہے e to the power x is an exponential function. Its value will depend on the value of x. تو x کو اگر میں ویلیو دوں فار ایگزامپل 2 یا 3 یا جو بھی ویلیو دوں تو اس حساب سے اس کی ایکچوئل ویلیو آ جائے گی. لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ x کی ویلیو پھر اسی حساب سے ڈپینڈنگ اپون دا نمبر آف ویلیو دا ویلیو دیٹ آئی اسائن ٹو x, اس کے حساب سے جتنی ٹرمز میں نے اگنور کی ہیں x کی جگہ وہی نمبر ہم رکھیں 2 یا 3 تو وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہاؤ مچ ایرر آئی ہیو انٹروڈیوسڈ ان دی ایرر. تو یہ ایرر لوکل ٹرنکیشن ایرر کہلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو. جی اس کو آگے لے کے چلیں. اس کو آگے لے کے جی ای ٹو دی پاور ایکس کی آپ نے بات چیت کی, اس کو ای ٹو دی پاور ایکس کو آگے ہم بتاتے ہیں. ای ٹو دی پاور ایکس ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اگر ایکس کی ویلیو ہم 1 2 3 4 ہیں تو یہ ایکسپونینشلی انکریز کر رہا ہے نا, اور آپ نہیں چاہیں گے کہ جب جو چیز انکریز کرے اس کو کسی صورت سے ٹرنکیٹ کریں یا چھوڑ دیں. تو جو 1 2 3 4 5 ایکس کی کوئی بھی ویلیو دیں گے تو یہ ایکسپونینشلی انکریز کرتا جائے گا. لیکن اگر ایکس کی قیمت آپ 0.1 رکھیں مثال کے طور سے, تو یہ 0.1 کا اسکوائر ہوگا 0.01, پھر اس کے بعد سو آن سو فورتھ چلتا جائے گا نا, کم ہوتی جائے گی. تو ہم دیکھیں گے کتنے سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک ہم کو چاہیے ہوگی, وہ وہاں تک ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور باقی کو ہم اگنور کریں گے. یہ چیزیں ڈپینڈ کریں گی کہ آپ کس جگہ پر, کس پوائنٹ پہ, جو ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ کس جگہ پر آپ نے ان کو ٹرنکیٹ کرنا ہے, کس جگہ پر روکنا ہے. cos x کی مثال دی, cos x کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے 1 - x² 2 فیکٹوریل پلس x4 4 فیکٹوریل. تو x کی یہ جو x کہاں پہ ہوگا, کس انٹرول میں ہوگا, مثال کے طور سے کہ -π to π, یعنی کہ cos کی جو آپ کو پتہ ہے سائیکلک فنکشن ہے, اس کی ویلیو کہاں پر 0 ہوتی ہے اور کہاں پہ -1 ہوتی ہے, -1 to 1 کے درمیان یہ آسیلیٹ کر رہا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر یہ ہم نے روکنا ہے یا کتنی ایکوریسی تک ہمیں جواب چاہیے. جتنی ایکوریسی تک جواب چاہیے اتنی زیادہ آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی. اگر آپ نے 6 ڈیجٹ تک جانا ہے تو شاید آپ کو 5 ٹرم چاہیے ہوں گی, اگر آپ نے 12 ڈیجٹ تک جانا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے 14 ٹرمس چاہیے ہوں گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ چیزیں ڈپینڈ کریں گی کہ اس کے اوپر کہاں پر آپ روکتے ہیں, جو کہ آپ نے شاید ایف ایس سی میں کیا تھا یا کیلکولس میں کہیں کیا ہوگا, کہ جہاں پہ ایک اسٹاپنگ رول آتا ہے نا, ٹیلر سیریز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اسٹاپنگ رول. یہ ٹیلر سیریز یاد ہے کچھ, یہ نہیں یاد ہے ٹیلر سیریز جس کے اندر ہم کرتے تھے FA + H = FA + H F' and plus so on so forth, اور اس کے بعد میکلارنس میں کیا تھا Fx = F0 + X F'0 and so on so forth. یہ وہی چیز ہے, اس کے ذریعے آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور وہیں پہ ٹرنکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو جناب آگے تھوڑا سا اس کو اور فارمولائز کر لیں. یہ جو آیا ہے اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. If you use only the first 3 terms to compute cos x for a given x, اور x کو فرض کر لیں اسی انٹرول کے درمیان ہے -π/2 to π/2 سپوز, we get an approximate answer. Here the error is due to truncating this series. جو error آئے گا کس وجہ سے, کہ because you are truncating at certain point. Suppose we retain the first n terms, the truncation error is given by, یہ اس فارمولے سے آئے گا, truncation error TE should be less than or equal to x to the power 2n plus 2 divided by 2n plus 2 factorial. یہ ذرا دیکھ لیجیے گا, یہ اسی فارمولے کے لیے ہے, یعنی cos x کے لیے ٹرنکیشن ایرر شوڈ بی x to the power 2n plus 2 divided by 2n plus 2 factorial. یہ ہم نے کیا کیا کہ اگر آپ n ٹرمس کے بعد اس کو ٹرنکیٹ کریں گے. دا TE is independent of the computer used. اب یہ دیکھیں ٹرنکیشن ایرر جو ہے, جبکہ میں نے سیکنڈ جو ایرر تھا آپ کے پاس راؤنڈنگ آف, میں نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر ذمہ دار ہے. اس کے اندر کون ذمہ دار ہے, اس میں ڈیسیژن آپ نے خود لینا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ویئر وی ہیو ٹو اسٹاپ, کتنی ہمیں ایکوریسی چاہیے, کتنے ہمیں سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک پہنچنا ہے, وہ ڈیسائڈ کرے گا اس کے اوپر. تو ٹرنکیشن ایرر از انڈیپینڈنٹ آف کمپیوٹر پاور یا کمپیوٹر کیپیبلٹی. پھر کرتے ہیں اف یو وش ٹو کمپیوٹ cos x فار ایکوریٹ وتھ 5 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس. اب کہاں تک آ گئے, 5 سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک جانا ہے. مثال کے طور سے 0.12345. The question is how many terms in the expansion are to be included.
اب اس میں دیکھنا ہے کہ کتنی ٹرمز آپ نے اس کو اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے. تو کیا ہوگا اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس کیا ہے x ٹو دی پاور 2n+2 جو ٹرنکیشن ایرر جو ہم نے بھی بتایا تھا, x ٹو دی پاور 2n+2 ڈیوائڈ بائی 2n+2 فیکٹوریل should be less than 0.5 to the power 10 to the power minus 5 or 5 into 10 to the power minus 6. یعنی یہ جو آپ کے پاس ویلیوز آئی ہیں یہ کس سے کم ہونی چاہیے, 5 into 10 to the power minus 6 سے, یعنی 0.00 up to 5 تک آپ نے پہنچنا, یعنی 10 to the power minus 6 موجود ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. اس کا اگر آپ لاگ وغیرہ لے لیں دونوں سائڈ کا تو آپ کے پاس کیا آئے گا, ٹیکنگ logarithm on both sides we get 2n+2 log x minus log of 2n+2 factorial, کیونکہ log لیتے ہیں نا, log m by n is equal to log m minus log n should be less than log of 5 to the base 10 minus 6 log of 10 to the base 10. اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو 0.699 minus 6 which is equal to 5.3. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کے پاس کیا آیا کہ log of 2n+2 factorial minus 2n+2 log x should be greater than 5.3. ٹھیک ہے نا, یہ 5.3 سے زیادہ ہونا چاہیے. اب اس سے ہم دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکلا. واٹ وی ہیو انفرڈ فرام ہیئر از دیٹ دی ابو انیکوالٹی از سیٹسفائڈ فار n از اکول ٹو 7. یعنی یہ جو آپ اس کے اندر ویلو پٹ کریں گے تو 7 کے اوپر یہ جواب آ جائے گا. ہینس 7 ٹرمس ان دی ایکسپینشن آر ریکوائرڈ ٹو گیٹ دی ویلو آف cos x ود دی پرسکرائبڈ ایکوریسی. تو اگر آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے تو اس فارمولے سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 7 ٹرم تک آپ نے جانا ہے. 7 ٹرم تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو جو ریکوائرڈ ایکوریسی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. تو جناب یہ جو ٹرنکیشن ایرر ہے یہ بھی ذرا غور سے دیکھنے والی بات ہے, اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی خود اس کے اندر کہ کتنی ایکوریسی پہ آپ جانا چاہتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو. تو یہ جناب اس کے لیے اس کوشچن کے لیے the truncation error is given by t less than x to the power 16 divided by 16 factorial. تو یہ جناب ہم نے کیلکولیٹ کیا, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ کوئی امپیکٹ زیادہ نہیں ڈالے گا. تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ان کو بچوں کو کہ ہمارے پاس جو 3 ایررز ہیں, ایک انہیرنٹ ایرر ہے, راؤنڈنگ آف ہے, اور اس کا ٹرنکیشن ایرر, 3 طرح کے ہیں. یہ موسٹ پرابلی آتے رہیں گے ان کو, اور اس سے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تاکہ کسی وقت یہ چیزیں نادانستہ طور سے اس میں نہ کریں. اگر آدمی کو پتا ہو کہ جی اتنا ہم نے مارجن رکھا ہوا ہے تو آدمی اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے. لیکن پلیز بالکل انہوں نے اسی طرح سے اس کو ایرر اویئرنیس از دا مین تھنگ کہ وی شوڈ بی کانشیس آف ہاؤ مچ ایرر وی آر انٹروڈیوسنگ اینڈ وچ ایرر وی آر انٹروڈیوسنگ. Are we tackling with inherent error? Inherent error means we have to rectify the definition of our mathematical model or the definition of the problem that we have posed. Truncation error agar hai, so we have to consider the terms that we are truncating at. And similarly, the third one. تو اور اس میں ایک چیز کا میں بیچ میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو ٹرمز ہم نے لی کہ فارمولا ہم نے ایک لے لیا کہ ہمارے پاس ٹرنکیشن ایرر کے ایسٹیمیشن کے لیے ایک ٹرم ہمارے پاس آ گئی. یہ ٹرم nth ٹرمز آف دی ٹیلرز ایکسپینشن سے ہی لی گئی ہے, اور اسی سے ہم نے آگے کیلکولیٹ کیا گیا ہے. ہم نے اپنے آگے جو بھی لمٹ رکھنی ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹ کتنا ہو, کتنا کم سے کم ایرر ہم انٹروڈیوس کریں, کیا باؤنڈری یا کیا باؤنڈیڈنیس ہم اپنے لیے امپوز کر رہے ہیں. تو اس پرٹیکولر مثال میں ہم نے یہ شو کیا کہ اگر فرض کیا کوشچن یہ تھا کہ ہاؤ مینی ٹرمز ان دا ایکسپینشن آر ٹو بی انکلوڈیڈ سو دیٹ وی کین کمپیوٹ کوسائن آف ایکس ایکوریٹ ود ان 5 significant digits. یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوسائن ایکس کے جو 5 significant digits ہیں وہ ایبسولوٹلی ٹھیک ہوں, چھٹا اور 7واں اگر غلط ہوتا ہے یا 8واں غلط ہوتا ہے تو ہوتا رہے. تو اس ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس فارمولے کو یوز کیا. دا فارمولا از کمنگ فرام دی ٹرنکیشن دا ٹیلر سیریز اٹ سیلف. اور اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی بھی کنڈیشن کوئی بھی کوشچن کر رہے ہوں اور اس میں اس سے ہٹ کے ہو کوشچن, اور اس میں مثال کے طور پر ہو کہ کمپیوٹ cos x
accurate within 7 significant digits. تو یہاں پر جہاں 5 لکھا ہوا ہے, we will replace that by 7 and calculate and find out the relevant value of 9, جو ہمیں ایک appropriate answer یا estimate دے دے گا کہ ہم اتنے نمبرز آف ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں تو ہمارے پاس ایرر ول بی ان دی انٹرول دیٹ وی ریکوائر. یہ ایک ساتھ میں سمجھنے کی بات تھی. تو ایررز کو ہم سمرائز کرتے ہیں, اور آج ہم نے ڈاکٹر صاحب پھر ان کو جو ٹوٹل بیسیکلی ہم نے بات کی ایررز کے لیے, راؤنڈنگ آف ایررز, انہیرنٹ ایررز, ٹرنکیٹنگ ایررز, یہی تھا. اور سم ہاؤ جیسے جنریٹڈ ایررز بھی ہیں, جیسے ریشوز کو اگر ہم نے کیا تو وہ میں نے وہاں پر ایک مثال دی تھی شروع میں کہ جنریٹڈ ایرر ہے کہ اگر ہم نے ایک ریشنل نمبر کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اس ڈیوائڈ کرنے سے اگر ہم اس کو ڈیسیملز میں لیتے ہیں تو 2/3 ول بی 0.6666. تو یہ ایرر ہم نے جنریٹ کر دیا. وائی؟ Because when we stop after certain term and we round off the error, then we have generated that error. It was not inherent there. لیکن اسی طرح سے ایک سیکنڈ اس کا ایکسپیکٹ میں نے بتایا, chopping of error. Sometimes in some books it is mentioned that, but in the present context it is called as truncated error. تو یہ ٹرم بھی انٹرچینجیبل ہے, اور مختلف بکس میں بعض اوقات آتھرز اسے ڈفرینٹ نام سے مینشن کرتے ہیں. تو اگر آپ کہیں چاپنگ آف ایررز دیکھیں تو اس سے گھبرائیں نہیں, وہ یہی ہے جو ہم نے ابھی ٹرنکیٹڈ ایررز کی بات کی, اس کو ڈیفائن کیا, اس کی مثالیں بھی دیں, اور آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کیا. تو جناب ڈاکٹر صاحب بچوں کو یہ کہ آج یہ چیزیں دیکھ لیں, کیونکہ اب نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے, ایکچوئل کام شروع کریں گے. یہ صرف انٹروڈکشن تھی, تو ایکچوئل کام, سولوشنز, نیومیریکل کمپیوٹیشنز انشاءاللہ اگلے لیکچر سے شروع ہوگا. اس وقت تک کے لیے آپ ہم کو اجازت دیجیے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, مینٹل, فزیکل, اور ایکسرسائز جاری رکھیے گا. کیا کرنا ہے آپ نے, نیکسٹ ٹائم کاپی پینسل ضرور ساتھ رکھیں گے. اس وقت تک ڈاکٹر صاحب ہم اجازت لیتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ.